بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے حروف تہجی کو سطر پر لکھنے کی ترتیب، یعنی فلکی حروف، فرشی حروف اور اصلی حروف کی پہچان۔ اردو زبان کے قواعد کا بیان۔ حروف تہجی کی تعریف۔ الفاظ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی سے مراد وہ علامتیں ہیں جنہیں لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حروف تہجی کے قواعد کا بیان۔ ہر زبان کو درست طریقے سے سیکھنے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو قواعد زبان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو حروف لکھنے کے کچھ قواعد ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی کی املا اور درست ہجوں کی ساخت کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہر زبان کچھ تحریری علامات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ علامات حروف کہلاتے ہیں۔ ان حروف کی درست بناوٹ کا علم ہونا ضروری ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب۔ الف مد آ، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ حروف تہجی کی درست بناوٹ۔ فلکی حروف۔ حروف تہجی میں ایسے حروف جو ہمیشہ سطر کے اوپر لکھے جائیں فلکی حروف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، توئیں، زوئیں، قاف، گاف۔ فرشی حروف۔ حروف تہجی میں ایسے حروف جو سطر پر لکھے جائیں فرشی حروف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے، پے، تے، ٹے، سے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، فے، واو، ہے، بڑی ہے۔ اصلی حروف۔ حروف تہجی میں ایسے حروف جن کی بناوٹ بڑی اور لمبی ہوتی ہے فرشی حروف کہلاتے ہیں۔ انہیں موٹے پیٹ والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ سطر کے اوپر سے نیچے تک لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، چھوٹی ہے۔ حروف کو سطر پر لکھنے کا طریقہ۔ یہاں پر حروف تہجی کو فلکی، فرشی اور اصلی حروف کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ بے، سب سے پہلے ہم بے کو جوڑیں گے۔ بے کو اگر فلکی حروف کے ساتھ جوڑیں گے تو اس طرح سے جڑے گا با، فرشی حروف کے ساتھ بو اور اصلی حروف کے ساتھ بی کچھ اس طرح سے تحریر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جیم کے ساتھ جا، جو، جی کچھ اس طرح سے تحریر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دال شرارتی نو ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی حروف نہیں جڑے گا، دا، دو، دی۔ رے بھی شرارتی نو ہے، یہ بھی الگ سے لکھا جائے گا، را، رو، ری۔ اسی طرح سے اگر ہم سین کے ساتھ فلکی، فرشی اور اصلی حروف کو جوڑیں گے تو اس کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوگی، سا، سو، سی۔ صاد کے ساتھ سوا، سو، سی کچھ اس طرح سے تحریر کیا جائے گا۔ توئیں کے ساتھ تا، تو، تی۔ عین کے ساتھ عین، الف، آ، او، ای کچھ اس طرح سے تحریر کیا جائے گا۔ فے کے ساتھ اگر فلکی، فرشی اور اصلی حروف جڑیں گے تو ان کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوگی، فا، فو، فی۔ قاف کے ساتھ قا، کو، کی اور کاف کے ساتھ کا،
کو، کی۔ کاف جب الف کے ساتھ جڑے گا تو اس کی بناوٹ تبدیل ہو جائے گی۔ لام بھی اگر الف کے ساتھ جڑے گا تو اس کی بناوٹ تبدیل ہو جائے گی، اور لام واو کے ساتھ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا اور چھوٹی اے کے ساتھ لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔ میم اور ہے کے ساتھ فلکی، فرشی اور اصلی حروف کچھ اس طرح سے لکھے جائیں گے: ما، مو، می، ہا، ہو، ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو فلکی، فرشی اور اصلی حروف کو حروف تہجی کے ساتھ جوڑ کر تحریر کرنا آ گیا ہوگا۔ الفاظ کو سطر پر لکھنے کا طریقہ۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں فلکی، فرشی اور اصلی حروف کو سطر پر لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ان جملوں کو لکھنے کی مشق کیجیے تاکہ آپ کو سطر پر لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔